حتیٰ پاکستان دیکھیں کہ امریکہ کے خلاف سب سے زیادہ نفرت پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جتنی پاکستان میں امریکہ سے نفرت کی جاتی ہے، اور اس کے نفرت کے باوجود پاکستان امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ابھی پہلی مجلس میں یہی پڑھ کے آیا کہ پاکستان پورا ہماری حکومتوں نے ٹھیکے پہ دے دیا امریکہ کو۔ وہ جو بھی کاشت کرتا ہے ادھر کر رہا ہے، کبھی دہشت گردی کاشت کرتا ہے، کبھی فرقہ واریت کاشت کرتا ہے، جو کاشت کرتا ہے پورا ملک ٹھیکے پہ اس نے لیا ہوا ہے، اور ٹھیکے میں بھی اس نے معاوضہ کچھ بھی نہیں دیا ہوا، مفت میں ٹھیکہ ہے۔ تسلط پورا امریکہ کا ہے، جبکہ یہ قوم نفرت کرتی ہے اس سے۔ تو ایک نفرت کرنے والی قوم پر کس طرح سے اس کا تسلط پیدا ہو گیا ہے؟ آئے دن حملے کر رہا ہے، جو مرضی ہے کر رہا ہے، جس کو مرضی ہے مروا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے کاموں میں گہرائی اور عمق نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم وسیع احتجاج تو کر چکے ہیں، جذباتی احتجاج تو کر چکے ہیں جس کی ان کو توقع تھی۔ اب ایک کام کریں جو ان کی توقع میں نہیں ہے، اور وہ ہے بیداری، امت کی بیداری، آگہی، شعور اور مسلسل میدان میں حاضر رہنا، اس میدان کو خالی نہ چھوڑنا۔ یہ بات آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، ماشاءاللہ آپ تعلیم یافتہ ہیں اور شعور رکھتے ہیں کہ شیطانی طاقتیں حکومتوں سے نہیں ڈرتی، فوجوں سے نہیں ڈرتی، اسلحے سے نہیں ڈرتی، چونکہ یہ ان کے اپنے پروڈکٹ ہیں۔ مثلا ہم امریکہ کو ڈرائیں بموں سے، وہ امام ہے بم بنانے کا، اس نے بم بنانے کی ٹیکنالوجی ساری دنیا کو سکھائی ہے۔ جہاز، مثلا جہازوں سے ڈرائیں اس کو، کس سے ڈرائیں؟ جس سے ڈرائیں وہ اس کا کارخانہ اس کے پاس ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرے گا کیسے ہم سے؟ صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ عوامی بیداری سے ڈرتا ہے، امت سے ڈرتا ہے وہ، باقی کسی چیز سے، نہ حکومت سے، نہ سیاستدانوں سے، نہ پارٹیوں سے، نہ حزبوں سے، چونکہ یہ سب اس کے اپنے تنخواہ خار ہیں۔ ہمارے لیے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بہت بابصیرت رہبر خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، ولی امر مسلمین، جو وقت سے پہلے دشمن کی چال کو سمجھ جاتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی بات کو سننا، وہ بعض تو سن لیتے ہیں، بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم چونکہ اپنے منشور بھی رکھتے ہیں تو عموماً دینی منشور یا رہبروں کے منشور چھوڑ دیتے ہیں، اپنے منشور کو زیادہ مثلا فرض کریں کہ اگر رہبر کہیں کہ یہ عمل کرنا ہے تو دیپال پور کے مومنین کہیں نہیں، ہمارا اپنا منشور ہے ایک، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ یہ ہمیشہ سے مشکل یہ رہی ہے۔ قرآن نے بھی گواہی دی ہے کہ جب انبیاء اپنی قوموں کو آ کر کہتے تھے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جو خدا نے منشور دیا ہے اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے پاس آبائی منشور ہے، ہمیں الہی منشور کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں دینی فریضہ اگر انجام دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے رہبروں کی آواز پر کان دھرنا ہوگا۔ علامہ اقبال بھی اسی بات کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ قوموں کی عزت و زندگی و بقا کا راز اسی میں ہے۔ ایک شعر معروف، اس پہ میں کئی دفعہ گفتگو بھی کر چکا ہوں مفصل، ہندی الفاظ کا شعر ہے سارا، کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ وہ سارے الفاظ ہندی ہیں۔ مقصود ان کا یہ ہے کہ شکتی و شانتی یعنی امن اور صلح اور یہ سب کچھ یہ بھگتوں کے گیت میں ہے۔ بھگت کہتے ہیں مذہبی رہنما کو، پیشوا کو، بھگتوں کے گیت میں، یعنی یہ پیغام جو آپ کو دینی رہبر دیتے ہیں، اس کے اندر امن بھی موجود ہے اور اس کے اندر صلح بھی موجود ہے، اس کے اندر محبت بھی موجود ہے، کہ دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، کہ مکتی امن کو کہتے ہیں کہ یہ جو امن ہوگا یہاں محبت وہ پریت میں ہے، محبت و الفت و اس کے اندر ہے۔ غرض یہ کہ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے اور اپنے روٹین میں رہیں، چونکہ لا تعلقی، جہاں پہلی مجلس میں نے اشارہ کیا کہ ہم آفت زدہ ہیں۔ کیوں؟ ایک شیطانی طاقت، مٹھی بھر لوگ اٹھ کے، کروڑوں لوگوں کے اور اربوں کی تعداد میں جو لوگ زمین پہ موجود ہیں مسلمان، آسانی سے ان کے مذہب کی توہین کر کے چلے جاتے ہیں۔ جرأت ان کو کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم آفت زدہ ہیں۔ اور آفت کیا ہے ہماری؟ لا تعلقی، بے حسی، کم شعوری، غفلت اور سرسری پن، سطحی پن،
جذباتیت، یہ آفتیں ہیں جس نے ہمارے دشمنوں کو دلیر کر دیا ہے اور ہمیں بزدل کر دیا ہے، جس نے ان کو تیز کر دیا ہے، ہمیں کند کر دیا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا جب نور انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے توسط سے پھیل چکا ہے، اتمام حجت ہم پر ہو چکی ہے اور رہبر باب بصیرت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں اور ہر معاملے میں باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ وارد ہونا چاہیے، ایک منصوبے کے تحت وارد ہونا چاہیے۔ یہ اصل نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔